السلام علیکم، میں نبیلہ کنول آپ کے ساتھ آج ایک نیو لیکچر کے ساتھ اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لے کر. اور ٹوڈے وی ول ڈسکس سم تھنگ نیو، سم تھنگ ڈفرینٹ. کل ہم نے تھوڑا سا کاؤنسلنگ کا ایک چیز ڈسکس کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وٹ از کاؤنسلنگ، سب بیسیکلی انٹروڈکشن اینڈ کہ آپ کو پتہ ہو کہ کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے اور کاؤنسلر کرتا کیا ہے. تو کل ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. اور تھینک یو سو مچ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے پازیٹیو رسپانس دیا. مجھے آپ کے اسی پازیٹیو رسپانس کی ضرورت ہے، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی کوشش جاری رکھوں گی. میں ڈیلی ایک لیکچر دے دیا کروں گی، اس سے کسی کو بھی آپ سنیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی لائف میں پرابلمس تو بہت سارے ہیں. ہر انسان کی زندگی اس وقت مشکل میں ہی ہے. ارننگ کسی کی زیادہ ہے تو بھی اس کو پرابلم ہے، اور کسی کی کم ہے تو اس کو بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان نے اپنی ارننگ کے حساب سے اپنی جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز کو بڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یا آپ یا کوئی بھی ہماری یہ چیزیں فلفل نہیں کر سکتا. یہ چیزیں فلفل کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر پرابلم کے لیے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اس سے مانگتے ہیں سچے دل سے، اور اپنے لیے اپنی پرابلم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی پرابلم کا سلوشن آپ کو نہ ملے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں، اور وہی ان سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. مایوسی، ہوپ لیسنس، یہ چیزیں جو ہیں یہی ہمارے آگے جا کے ہمارے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات آج میں یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اچھی بات بھی میں شیئر کر دوں کہ ہمیں بس صرف اپنا فیتھ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے. اور رزق کی ذمہ داری جب اللہ نے اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پوری کریں گے. درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی تو وہی دیتے ہیں نا، اور ہم انسان تو خیر کسی صورت خوش ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اینی ویز اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب آپ کنیکٹڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرابلمس خود بخود سالو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اوکے. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آر نیو لیکچر اینڈ آر ٹاپک از ٹائپس آف کاؤنسلنگ. واٹ آر ٹائپس آف کاؤنسلنگ؟ کاؤنسلنگ ایک چھوٹی سی فیلڈ نہیں ہے، اٹ از ویری واسٹ فیلڈ. اوکے، تو ٹائپس آف کاؤنسلنگ میں بھی اس کی آگے فردر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری ٹائپس ہیں جن کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوسچنس ہوں گے تو آپ مجھ سے ان باکس کر کے میرے پیج پہ، میرے چینل پہ آپ اس کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹائپس آف کاؤنسلنگ میں ہمارے پاس اس ٹائم جو بہت ساری کاؤنسلنگ کی ٹائپس ہیں، لیکن جو آج کل ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ٹائپس ہیں وہ 6 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی ٹائپ تو آ جاتی ہے میرج اینڈ فیملی لائف کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے، سیکنڈ ون آ جاتی ہے گائیڈنس اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ، ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ، سبسٹنس ایبیوز کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ. یہ 6 ایسی سٹیجز ہیں، ایسی ٹائپس ہیں جن کی آگے فردر آپ کو ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ان کاؤنسلنگ کی ان فیلڈز میں جا کے آپ نے کاؤنسلر سے ہیلپ کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ جو کرتے ہیں وہ آج کی ہماری جو سٹیج ہے وہ ہے فیملی کاؤنسلنگ کی. تو فیملی کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیملی کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ فیملی کاؤنسلنگ کا لفظ سن کے کیا بات آتی ہے؟ ویسے جو ہم خواتین ہوتی ہیں، ہم تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فیملی کاؤنسلنگ کا سن کے جو میرڈ ہیں ان کے پاس تو سب سے پہلے اپنے ہزاروں ڈھیر ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ اپنی میرڈ لائف کو لے کے بہت سے لوگ، خواتین کو تو بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. خیر، کبھی تو ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی
آپ کی پڑوسن کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی دیور کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جٹھانی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لاز کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ، یا اگر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو خواتین کو تو پرابلمز وہ جو ہے آپ پڑوسن سے ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہماری لائف میں کہ ان کو ہمیں سرچ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کا حل نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہو چکی ہے. میرے خیال میں تو فیملی کاؤنسلنگ ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہمارے ہاں پاکستان میں فیملی کاؤنسلرز بہت کم ہیں. فیملی تھیراپیز، فیملی کاؤنسلنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ڈے بائی ڈے آپ کے لیے حالات اسٹریسفل ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہی آپ کی زندگی میں پرابلمس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ جب اسٹریسفل ہوتے ہیں، جب ہسبینڈس ہیں، سپوز آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ ہسبینڈز ہیں جب باہر جاتے ہیں جاب کے لیے، اور جیسے کووڈ آیا تھا تو ابھی بہت سے لوگوں کو ان کی جاب سے انہوں نے فائر کر دیا تھا. تو ان امپلائمنٹ اس کی بہت بڑی ریزن ہے. فیملی ڈسٹربنس کی، فیملی کانفلکٹس کی ان امپلائمنٹ ایک بہت ہی بڑی ریزن ہے. کیونکہ ایک انسان جس کے سر پہ ایک خاندان ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک آپ کا کمانے والا ہوتا ہے اور پوری فیملی بیٹھ کے کھانے والی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنی وائف کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنی باقی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور یہ سب آپ نے اپنی ایک سیلری میں کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس سے اگر وہ سورس آف سیلری، سورس آف انکم چلا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آٹومیٹیکلی آپ انسان ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ تو بعد میں کرتے ہیں، ہم پہلے سٹریس لیتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، ہم شاؤٹ کرتے ہیں، ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. یا نہ بھی ہو ایسا تو بعض دفعہ آپ کے اپنے پرسنل ریلیشن شپس ہم ان کو خراب کر لیتے ہیں. تو اس سب چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جو فیملی کاؤنسلرز ہوتے ہیں. جب آپ فیملی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ویئر از دی پرابلم، وچ تھنگ کریٹس پرابلم. اگر تو ہسبینڈ وائف کا، سپوز اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں پرابلم ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کے ریلیشن شپ کے بارے میں آپ نے فیس ٹو فیس، سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس آپ نے ان کا کمیونیکیشن کروانی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. بہت زیادہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے، کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو سننے کی عادت جو ہے نا وہ ڈالنی بہت ضروری ہوتی ہے. ہمیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. سننے کی عادت سے آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کی آپ کو اصلاح مل جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے اندر سے کور اپ ہو جاتی ہیں. سم ٹائم ہم کہہ رہے تھے نہیں ہم ٹھیک ہیں، بس ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں آپ، اور وہی ہم ٹھیک ہیں. جب ایک شخص اس چیز پہ ریجڈ ہو جاتا ہے نا، ضدی ہو جاتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میری بات ہی ٹھیک ہے، آپ مجھے سنیں. پہلے تو آپ ان کو سن لیں، ایک دفعہ تو سنیں کہ واٹ از دی پرابلم، لیکن ابھی بھی جیسے ایک آپ دوسرے بندے کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اپنی بات شیئر کر سکے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم جو یہ ریلیشن شپس ہیں فیملی میں، ان کو ایک دوسرے کو سن کر چلنا چاہیے. ایک دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کا بیہیویئر چینج ہے، فار ایگزامپل گھر میں ایک انسان ہے جو ایک فیملی ہے، سب میرڈ ہیں، اور ایک آپ کا کوئی بھائی، کوئی آپ کا کزن یا کوئی ایسا ہے جو ابھی تک ان میرڈ ہے، اور اس کے اندر شادی کی اس کی ایج گزر چکی ہے یا ڈیلے ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور وہ نہیں ہو پا رہی. تو وہ جب آپ لوگوں کو مطلب فیملیز کو دیکھتے ہیں، آپ سب اپنی فیملی لائف میں بزی ہیں، خوش ہیں، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ، یہ وہ، ہر ایک انسان ظاہری سی بات ہے اپنی جب فیملی لائف میں آ جاتا ہے تو اس کی پرائرٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں، اس کی ڈفرینٹ چیزیں، وہ اپنی ہر چیز کو لے کے چلتا ہے. تو اب وہ ان چیزوں کو فیل کرتا رہتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں سب خوش ہیں. وہ اس کے اندر ایک کمپلیکسز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جب کمپلیکسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو یہی کمپلیکسز اس کی سائیکلوجیکل ڈفرینٹ قسم کی، اس کی مینٹل ہیلتھ ایشوز اس کے سائیکلوجیکل ایشوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں.
پہلے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کسی سے بات کرنا کیوں نہیں پسند کرتا، ہنسنا کیوں نہیں پسند کرتا، بات بات پہ ایگریسو کیوں ہو جاتا ہے، اس کو جب جب کچھ ٹائم تو وہ اپنے اندر ان چیزوں کو سپریس کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایک ایسے دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں پھٹ کے باہر آ جاتی ہیں۔ اس لیے سننا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جب تک آپ دور نہیں کریں گے نا، تو آپ کو نہ تو اپنے مسئلے آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دوسرے کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات یہاں بڑے مزے کی بتانا چاہوں گی، جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ہم کاؤنسلر سب سے پہلے تو آپ کو سنتے ہیں۔ بیسٹ کاؤنسلر از دیٹ جو کہ اچھا، ہاں بالکل بالکل صحیح، اسی طرح سے ہے، مطلب یہ جیسٹرز آپ کے اندر بہت ضروری ہیں، یہ ہم کاؤنسلرز کو دینے پر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک انسان آیا ہے، وہ اپنی فیلنگز ہم سے شیئر کر رہا ہے، ٹرسٹ کے بعد ہم جب تک اس کو کلیئرلی سنیں گے نہیں، وہ اپنی ساری بڑھاس ہم تک نکالے گا، آٹومیٹیکلی اس کا 50% تو جو اس کا اس وقت ایشو آ رہا ہوتا ہے نا، جو ایشو وہ ہمارے پاس لے کر آیا ہوتا ہے، وہ کیتھارسس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ کیتھارسس کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑھاس نکال لی ہے، اس نے اپنی بڑھاس آگے ہم پہ نکالی اور ہم نے وہ بڑھاس بہت غور سے سنی۔ ہمارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو سننا ہے، اس کی فیلنگز کے ساتھ اپنی فیلنگز کو میچ کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں وہاں واقعی تو بہت آپ کے ساتھ پرابلم ہے، اس طرح سے۔ تو یہ آپ کو یہی چیز اگر آپ اپنی فیملی میں رکھیں گے نا، تو آپ کے لیے بہت سی پرابلمز کا سلوشن گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ ہر انسان اپنے اندر ایک کاؤنسلر بھی رکھتا ہے۔ فیملی میں آپ کے بہت سارے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، پیرنٹس آر بیسٹ کاؤنسلرز، سبلنگز آر بیسٹ کاؤنسلرز، اینڈ فرینڈز آر بیسٹ کاؤنسلرز۔ آپ ان کے سامنے جا کے، فرینڈس کے سامنے کچھ بھی کہہ دینا، کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی ان کو سنا لیں، آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے میری بات سننی ہے، اور جب تک آپ سنائیں گے نہیں آپ کو بھی سکون نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو موقع دینا چاہیے کہ آپ خود کو سنا سکیں اور کسی کو سن سکیں۔ تو فیملی تھیراپی میں جب اس میں کپلز کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو بچے ہیں، پیرنٹس اور بچوں کا جو کانفلکٹ آ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آج کل جو ہمارے پاس حالات چل رہے ہیں اس میں پیرنٹس اینڈ چلڈرن جو بیسک ایشو ہے وہ کانفلکٹ انہی چیزوں پہ ہے کہ ان میں ایک تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بچوں کی سوچ اور ہماری سوچ میں بھی فرق ہے۔ ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل کے جو ایک ٹائم چل رہا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ سوچتے ہیں۔ سو وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے آر تھنکنگ، وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیئر internal, their psychological problems, their thinkings, their dreams, their desires. then ہم ان کو سمجھائیں جو چیزیں ان کے لیے، اب ہمارا ایکسپیرینس تو ظاہری سی بات ہے، ہم پیرنٹس ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے، ہمیں جو چیز پتہ ہے وہ ان کو نہیں پتہ، لیکن وہ اپنے ایج لیول کے حساب سے ان چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں، اور جب پرسیو کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک فینٹیسیز بنا لیتے ہیں۔ سپوز آج کل کے بچے جس طرح موبائل دیکھتے ہیں تو موبائل پہ بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بچے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کے مطابق ایک فینٹیسیز والی لائف میں جینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں کارٹون میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ کارٹون میں دیکھا، ہاں وہ ٹام اینڈ جیری جیسے اڑ رہے ہوتے ہیں اکثر، اور فائٹنگ والے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر گھر میں جو بیڈ کے اوپر فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے بڑی زبردست قسم کی، تو کیوں فائٹنگ میں کیا ہو رہا ہے وہ فائٹنگ دیکھ دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل میں ہم فائٹ کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جبکہ وہ ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا سر کھل جاتا ہے اور ایک کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اور تو ٹھیک ہے، میں اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے تو فینٹیسیز اور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ ہوتی ہے وٹ از رائٹ فار اس، وٹ از رانگ فار اس، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو فیملی تھیراپی میں اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں پرابلم ہے تو یو ہیو ٹو سٹ ود دیم، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع سب سے پہلے دینا چاہیے اور ون بائی ون دونوں کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ ان دونوں کو سنیں اور پھر آئیڈینٹیفائی کریں کہ ویئر از دی پرابلم،
آیا کہ وائف ایکسٹرا آرڈینری ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یا ہسبینڈ کچھ ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سمٹمز پہ. ٹھیک ہے، جو ان کی سمٹمز اس وقت ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ان کو بٹھا کے ان کی پرابلم کا سلوشن بتانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ لائف از مور دین دس. آل کانفلکٹس، ایگریشن، یہ لڑائی جھگڑے، اس کا فرق کیا ہے. اگر تو آپ کے بچے ہیں تو سب سے پہلا جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنی بری طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کی پوری لائف، ان کی پرسنالٹی اس کے اوپر چلنے لگ جاتی ہے. اور پھر نیکسٹ جا کے آپ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے ریلیشنز بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کاش میں نے یہ اس ٹائم پہ یہ سب نہ کیا ہوتا، تو آج میرے بچے کے اندر یہ سائیکولوجیکل ایشوز، یہ چیزیں نہ آ گئی بھی ہوتی. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کی کو برداشت، صبر اور برداشت ہر رشتے میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جتنا صبر اور برداشت آپ کریں گے، ہمارے اسلام میں بھی صبر اور برداشت کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبر اور برداشت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. صبر کر کے، برداشت کر کے، آپ یقین مانیں کہ صبر اور برداشت کر کے بہت سی وہ چیزیں جو آپ کو نہیں مل رہی ہوتی نا لائف میں، کچھ ٹائم بعد جا کے وہ سب خود بخود آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتے ہیں. صرف صبر، اس وقت صبر کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن کرنا اگر انسان کر لے نا تو بہت اس کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، جو فیملی کاؤنسلنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ولنگ ہوں کاؤنسلنگ کے لیے. ان کو لگے کہ اب ان کو ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ان کی ولنگنیس بہت ضروری ہے. سیکنڈ ون، وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائیں. میں نے کل بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو ہم سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹرسٹ لیول جب تک اچھا نہیں ہوتا نا، ہم لوگ کسی بھی چیز کے لیے، ہم پیشنٹ کو، ہم کلائنٹ کو، پیشنٹ تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم کلائنٹ کہتے ہیں، کیونکہ کلائنٹ جو ورڈ کلائنٹ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو کلائنٹ ایز اے لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو سائیکالوجی یا جو لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پاکستان میں تو بہت بڑا فینومنا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. تو میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہوں کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ وہ صرف پاگلوں کے ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نارمل انسان، ہم خود بھی نارمل ہیں، آپ بھی نارمل ہیں، اور ہمارے اندر بھی بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، سیم اسی طرح آپ کے اندر بھی آ جاتے ہیں. ان سائیکولوجیکل ایشو کو، جس طرح ایک بیماری آپ کو میڈیکل بیماری لگ جاتی ہے نا، جس طرح بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کی دوائی نہیں لیں گے تو آپ کو آرام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے انٹرنلی آپ کی فزیکل اندر ایک ڈیزیز ہے، ایک اس کو بیکٹیریا ہے جس کو ہم ختم کرنے کے لیے وہ دوائی لیتے ہیں. سیم ایز جب آپ کے، ہمارے برین کو، ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے کیمیکلز، ایک ایسے کیمیکلز بنائے ہیں ہمارے اندر، ہمارے برین میں، کہ اگر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمونل لیول کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز آ سکتے ہیں. اور جب دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، پہلے دماغ ڈسٹرب ہو جائے اور پھر جسم، تو پھر آپ جسم کا علاج کرواتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں. ہم جو ہے آپ کو ایک پرسکون زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو میڈیکیشن کی طرف، آپ کو جب بہت ہی زیادہ ضرورت ہو نا، جیسے پیک پہ ایک چیز چلی گئی ہے جس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ہارمونل لیولز ہیں، کیمیکل امبیلنسز ہیں، وہ سارے ان کو آپ کو ایک لیول پہ لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، میڈیکیشن سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت سویئر کیسز میں جا کے. ادروائز ہماری کوشش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت سے، ان کی ایسی تھیراپیز کے ذریعے، ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں، بیہیورل ہوتی ہیں، کوگنیٹیو ہوتی ہیں، کلائنٹ سینٹر تھیراپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ٹرسٹ لیول ان کے ساتھ سب سے پہلے بلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ نیکسٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ تھا، میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ فیملی کاؤنسلنگ میں جب تک وہ آپ کے ساتھ ولنگ نہیں ہوں گے کچھ کرنے کے لیے، آپ ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان کی ولنگنیس بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد
وہ کس سچویشن سے آپ کے پاس آئے ہیں اس سچویشن کو جج کرنا، اور اس سچویشن کے مطابق آپ کو ریزن آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر تو ضروری ہو تو آپ سارے فیملی ممبرس کو اس میں آپ کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنا پڑتا ہے، سب کو پارٹیسپیٹ کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نہ ضروری ہو تو جیسے ہسبینڈ وائف کا ہے تو جسٹ ان کے ساتھ آپ ان کی تھیراپی کریں، ان کے ساتھ سیشنز کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی اس پرابلم کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، اور آپ اگر ان پرابلمس کے ساتھ کانفلکٹس اور اینگر کے ساتھ اور ایگریشن کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، آپ کے بچے، آپ کی فیملی لائف، ہر چیز ختم ہو جائے گی. آپ کر سکتے ہیں، کلائنٹ کو یہ بات کہنی کہ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر ایک انسان سوچ لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور پھر وہ کر گزرتا ہے، وہ واقعی پھر وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پہ کر کے آپ ان کے فیملی ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو فیملی ایشوز کی ان چیزوں میں سب سے پہلے جو ہم ان پرابلم کو کرنے کے لیے ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی سمٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دین ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان سے گھر بھی جا سکتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ رائٹنگ کروا سکتے ہیں، ان کی آپ بیتی، ہم ایک لفظ بچپن میں ہم پڑھتے تھے آپ بیتی، یعنی کہ ہم پہ جو بیتی ہے ڈیلی روٹین کی، آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ اپنی ڈائری رکھ لیں اور ڈیلی روٹین میں آپ رات کو لکھ لیں کہ آج آپ نے پورا دن ایسے گزارا. اس میں آپ اپنی فیلنگ شیئر کریں کہ آج کے دن میں آپ کو کس چیز کی وجہ سے نے آپ کے ساتھ نا پرابلم کریٹ کی، کہاں سے کس چیز نے آپ کو پنچ کیا. جب آپ وہ ساری چیزیں ایک اس پہ ڈیلی روٹین پہ ایک ڈائری میں ایک پیج پہ لکھنے لگ جائیں اور وہ پھر آپ کاؤنسلر کے پاس لے جائیں اور ان کو دکھائیں، دیٹ از ویری ہیلپ فل فار کاؤنسلر اینڈ فار یور، کہ آپ ان کو اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق آپ ان کی پرابلم کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے، دین کاؤنسلر اس کے اکارڈنگلی آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہے. جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ کو آپ نے لے کر چلنا ہے. اس کے لیے آپ کا یہ نہیں 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا اور اس کو چھوڑ دیا. جب تک وہ نیسیسری ہوگا تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو ڈس انگیج کر دیا جاتا ہے. اور ڈس انگیجنگ جو ہے یہاں ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے. ڈس انگیجنگ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سپوز لیڈیز کی میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ میں خود خاتون ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں کیا مطلب کیا خواتین کیا فیل کرتی ہیں اور کس طرح پرابلمس کو لے کر چلتی ہیں. تو جو اب ڈس انگیج کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ہم خواتین کو ایک کیتھارسس کے لیے ایک انسان چاہیے. پہلے تو ہم ہسبینڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو ہسبینڈ سننے والے ہوں. جیسے بھی سارے دن میں بچوں نے بہت تنگ کیا، بہت سر دکھایا، بہت بری طریقے سے دن گزرا، اور جیسے ہی ہسبینڈ آئے اور ہمارا منہ لٹکا ہوا، ہم گھر کے کام بھی کیے، تھکاوٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اور اب جب ہم ان کو بتانے لگے تو اپنا کیتھارسس ہم ان کو کریں. اگر تو ہسبینڈ آپ کے اچھے ہیں، کوآپریٹیو ہیں، سمجھنے والے ہیں تو وہ تو سن لیں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ الٹا ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ میں ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، میں اپنے پرابلم سے آیا ہوں اور تم نے اپنے پرابلم شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو خیر جب ہم ڈس انگیج کرنے لگتے ہوتے ہیں نا تو جو خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہیزیٹیٹ، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ اب ایک اچھا بھلا بندہ ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ اپنا کیتھارسس کر لیتی تھی، اس سے اپنی بات شیئر کر لیتی تھی اور دین شی ول فیل گڈ. تو اب وہ ڈس انگیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم گریجولی ڈس انگیج کرتے ہیں. ایک دم سے ڈس انگیج کریں گے تو اوبویسلی وہ اس پہ افیکٹ کرے گی اور وہ اس کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہوگی فیملی کاؤنسلنگ. آج ہم 2 ٹاپکس کریں گے، ایک تو فیملی کاؤنسلنگ اور دین کیریئر کاؤنسلنگ، اور باقی انشاءاللہ ہم اس کی اسٹیجز کل کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ کافی میں اس کو آپ کو چاہ رہی ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ آپ کے ہر ایشوز کے مطابق آپ اس کو کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے بھی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جسٹ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ ہے گائیڈنس اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلرز بہت زیادہ ہیں، گائیڈنس
اور کیریئر کاؤنسلنگ، اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا اس کو کاؤنسلنگ نہیں ملی، اور یہ بھی اب آگے سٹارٹ ہوا ہے، پہلے تو لوگ اس قسم کے اس جھنجھٹ میں جاتے ہی نہیں تھے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں آپ کے کیریئر کے لیے، آپ کی ایجوکیشن کے لیے، آپ کی لائف اور آپ کے فیوچر کی پاسبلٹیز کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف، یہ ایک بیسک چیز ہے جو کیریئر کاؤنسلر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ آپ کی جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا نا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اینڈ بٹ یو ہیو پوٹینشیلس، ڈیزائرز، ڈریمس، نالج آف دیٹ ڈیزائرز، جب تک نہیں ہوگا نا تو آپ اپنے کیریئر کے لیے کوئی بھی چیز چوز نہیں کر سکتے۔ وہ اگر آپ اس میں پھر یہی ہوتا ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہمارے ہاں امپوز جب کر دیتے ہیں نا کچھ چیزیں بچوں پہ کیریئر کے معاملے میں، تو اسپیشلی میری تو بچپن سے خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، میری تو بچپن سے خواہش تھی کہ میری بیٹی بڑے ہو کے تو وہ لائر بنے گی، جب کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وٹ از دی پرسنالٹی آف یور چائلڈ، whether they are willing to do in medical field, they are willing to do some educational field، آپ کو نہیں نہ پتہ۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے willing ہیں اس فیلڈ کے لیے، کیا ان کے اندر اتنی ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہے کہ وہ اس فیلڈ کے لیے وہ سوٹیبل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو اگر اپنی خواہشات اور اپنے خواب اور اپنے ڈریمز فلفل کرنے کے لیے اس میں ڈال بھی دیتے ہیں، ان پہ امپوز کر دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دس فیلڈ، یو ہیو ٹو ورک ان دس فیلڈ، تو وہاں پہ جا کے کچھ عرصہ جب وہ کریں گے اور ان کے کانفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں نا، ایک لڑائی، دماغ کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل اور مطلب دماغ آپ کا کسی اور طرف ہوتا ہے، آپ نے آپ کی تھنکنگ پروسیس کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، آپ کی لائکس ڈس لائکس کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اپنے پیرنٹس کی خواہش پورے کرنے کے لیے آپ نے کوئی فیلڈ چوز کر لی، آپ نے کام بھی کر لیا، بٹ یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو سیٹسفائیڈ نہیں تھے نا، آپ کی سیٹسفیکشن نہیں تھی، تو وہ کریٹ ہوتے ہوتے وہ آپ اس کو سپریس کر دیتے ہیں، آپ اس کو، بعض لوگ تو اس کو نکال لیتے ہیں نا کہ ہمیں تو کرنا ہی نہیں تھا، وہ برے موڈ سے کریں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے، لیکن ٹائم گزار دیں گے، زندگی گزار دیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سپریس کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ سپریشن کے مریض کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نے اپنے اندر جب چیزیں سپریس کر کے ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ بہت تباہی لاتا ہے، اس میں پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، بہت زیادہ، اس میں پھر آپ کو جو فزیکل آپ کے ایشوز ہیں ان کو پھر ریزالو کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیریئر کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے یہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، تو جو 5 بیسک سٹیجز ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، اس میں سب سے پہلے جو فرسٹ سٹیج ہے وہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے، انیٹیشن سٹیج، ٹھیک ہے۔ وٹ از انیٹیشن سٹیج؟ انیٹیشن سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیریئر کاؤنسلر ہوتا ہے نا وہ اسیسمنٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسیسمنٹ کرتا ہے کہ وٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ کے اندر وٹ یو ہیو، وٹ یور ایبلٹیز، وٹ آر یور ڈریمز، وٹ آر یور کیپیبلٹیز، وٹ آر یور تھاٹس۔ جب وہ ان چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، اور اس کو ڈسکس کس طرح سے کیا جائے گا، آپ سے سوال، ہم کوسچننگ کرتے ہیں، کوسچننگ کی جائے گی کہ آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں، کیریئر کی ایک بات کے علاوہ مطلب آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں، کیا چیز کر کے، کیا کام کر کے، کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں، وٹ آر یور لائکس اینڈ ڈس لائکس، ٹھیک ہے۔
اور آپ اس چیز کے بارے میں اچھا یہ آپ ہاں آپ کو یہ پسند ہے. ابھی بچے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کا آپ لے لیں, فار ایگزامپل ایک چھوٹا بچہ ہے 9-10 سال کا, تو وہ جیسے میرا بیٹا ہے وہ آرٹ میں اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. تو اس کو جب بھی تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا تو وہ بیٹھ کے ڈرائنگس بناتا ہے, ڈرائنگس بنائے گا, پوسٹرز بنائے گا, اور بس وہ یہی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ ایک جب آپ اس کو پوچھیں نا کہ آپ کیا کرنا پسند کرتے ہو, تو وہ پھر آپ سے ڈسکس کرے گا, میں جب یہ چیز کرتا ہوں نا, سپوز آرٹ کور کرتا ہوں یا میں رائٹنگ کرتا ہوں جب, تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے یا مجھے کرنا پسند ہے. اس طرح کے کوشچننگ کر کے آپ نے اس کی وہ والی ایبیلیٹیز آپ نے ان کو سرفیس پہ لے کر آنا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ کو سپوز آپ کو گائیڈ لائن ہی نہیں ملی ہوئی کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے اور آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے اپنی لائف میں لے کر چلنا ہے. 5 بہن بھائی ہیں اور ہر ایک کو اپنی پرابلم سے غرض ہے, یا اگر بڑے بھائی ہیں اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو گائیڈ نہیں کرتے, سپورٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ وہ کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے لیے میڈیکل فیلڈ اچھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ اس میں جی آپ میڈیکل ڈاکٹر لوگ اچھا پڑھائی میں اچھے ہیں, اچھے مارکس لے لیتے ہیں, سائنس سبجیکٹس اچھے پڑھ لیتے ہیں, میڈیکل اچھا پڑھ لیا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس چیز کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ایبیلیٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, کیا وہ ڈاکٹر بننے کے لیے ہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم اس سے بہترین کام کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈاکٹر بننا غلط ہے یا ایک غلط فیلڈ ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر وہ ایبیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان جو اس کی انر ایبیلیٹیز ہیں نا, جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں, قوتیں رکھی ہیں, اس کو ہم نے سرفیس پہ لے کر آنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس نے کر لی ہیں, اس کے بعد ہم ان خواہشات اس کے ان خوابوں کو سرفیس پہ لے کر آتے ہیں, اور پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ناؤ یو آر فری ٹو چوز یور کیریئر. اس کے سامنے ہم چند آپشنز رکھتے ہیں, اس کی سوچ اور خواہشات اور ان سب چیزوں کے مطابق ہم اس کے سامنے چند چیزیں رکھتے ہیں کہ فیلڈز رکھتے ہیں کہ اس میں آپ چوز کر لیں. اس میں پھر اس کو بھی آسانی ہوتی ہے چوز کرنے میں, اور ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ایک اس کو گائیڈ لائن دے سکیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلرز بہت کم ہیں, لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیریئر کاؤنسلنگ, فیوچر کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایجوکیشنل کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا ہر بچہ, اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو 5 میں ہر ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ سوچ کا مالک ہے, ہر ایک کا دماغ اپنا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی سوچ اپنی ہے, تو ہم ان کو گائیڈ لائن دینا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ بچے جو ہے نا وہ امپریس ہو کے بھی بہت سی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی بھی چیز سے امپریس ہو گئے, کوئی اچھا لگ گیا, کوئی انہوں نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. آئیڈیلزم جو ہوتا ہے بچوں میں اس سٹیج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیا, میڈیا پہ کچھ دیکھ لیا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ جو چیز ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے نا وہ اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں. آئیڈیلزم میں جب بچے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے اکارڈنگلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے, جب کہ ان کے اندر وہ ایبیلیٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں. ان کے اندر تو کچھ اور ایبیلیٹی ہوتی ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا بیسک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چھپی ہوئی ایبیلیٹیز کو, ہڈن ایبیلیٹیز کو ہم سرفیس پہ لے کر آئیں, اس کا نالج اس کو دیں کہ بیٹے یو آر دس ون, یو ہیو ٹو ڈو دس جاب از سوٹیبل فار یو. ٹھیک ہے, جب ہم یہ چیزیں اس کو سمجھائیں گے, اس کو گائیڈ لائن دیں گے, تو پھر اس کے بعد وہ اپنے لیے کیریئر چوز کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں ہمارے انٹرسٹ اور چوائس کے مطابق زندگی گزارنا وہ بہت کم لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں, اپنا بڑا پن, اپنے رائٹس کو دوسروں پہ امپوز کر دیں اور کہیں نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے یہی آپ نے کرنا ہے. کیونکہ میں ریلیشن شپس ڈفرینٹ, جیسے پیرنٹس ہیں تو میں آپ کا ہاں وی آر یور پیرنٹس, تو یو ہیو ٹو ڈو دس, وی وانٹ یو ہیو ٹو ڈو دس.
دس از آر ڈیزائر، دس از آر ڈریمز. تو اس چیز کو امپوز کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ایک بچہ جو ایک فیلڈ میں جانا ہی نہیں چاہتا، صرف اپنے فادر کی ول کی وجہ سے اس فیلڈ میں جب انٹر ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کو فیس کرتا ہے اور پھر اس کو ان میں پرابلمس آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لائف میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ڈس انگیج کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک حد تک اس کو برداشت کرے گا نا، اور پھر وہ ڈس انگیج کرتا ہے تو اوبویسلی اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت وی نیڈ سائیکالوجسٹ، وی نیڈ ڈاکٹرز دیٹ ٹریٹ ٹراما، ایگریشن، کانفلکٹس. یہ سب چیزیں ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ایسے کاؤنسلرس کی، ایسے ڈاکٹرز کی، ایسے سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جو لوگوں کو رائٹ وے میں اپنے آپ کو شو کرنے کی، جن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے رائٹ وے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، جو گائیڈنس کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں. آپ کو اگر آپ کے سبجیکٹ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، آپ کو اگر سبجیکٹ چوز میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ، جیسے اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے جب میٹرک کے بعد آپ ہوتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ویدر دے چوز انجینئرنگ، ویدر دے چوز میڈیکل. تو یہاں پہ آ کے ان کو بہت ضروری ہوتی ہے ہیلپ لائن دینے کے لیے، کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے گائیڈ لائن دینی ہے، اور وہ گائیڈ لائن آپ نے ان کی پرسنالٹی کو جج کر کے، ان کی انر فیلنگز، ان کے سائیکلوجیکل جو انہوں نے پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں نا، تھنکنگ پیٹرنز، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا تھنکنگ پیٹرنز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ان کو لے کر اگر تو وہ ان کے لیے سوٹیبل ہے تو یو ہیو ٹو گائڈ فار دیم. اگر وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے یا وہ تو آپ ان کے پیٹرنز کو پازیٹیو وے میں لائیں، ان کو چینج کریں اور دین ان کو گائیڈ کریں، تو وہ پھر ان کے لیے بینیفیشیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے، ایجوکیشنل کاؤنسلر میں کیا ہے، میں نے آپ کو بہت بریفلی سمجھا دیا. اس کے علاوہ فیملی کاؤنسلنگ کا بھی میں نے آپ سے بتا دیا. تو آپ اس کے لیے آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہو، کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، تو یو کین آسک می ان کمنٹ. اور میری ویڈیو کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا اور سننا ہے، اور انشاءاللہ یو ول لائک. یہ میری کوشش ہے کہ وہ صرف ایسے پرابلمس کو میں شیئر کروں جو کہ جب تک پرسنل ایکسپیرینسز اور ان چیزوں سے لے کے آپ شیئر نہیں کریں گے نا، تو کوئی بھی آپ کی بات کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے. تو ہم سب ایک جیسے انسان ہیں، اور ہر انسان کی پرابلمز لائف کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم لوگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پرابلمس نہیں ہے، لیکن پرابلمس کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا لیکچر کافی لمبا ہو گیا، آپ لوگ بور ہی ہو رہے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ کاؤنسلرز اور جو سائیکالوجسٹ اور یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں سن کے لوگ بور ہو جاتے ہیں، وہ پورا سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے اس کو بورنگ نہ ہونے دوں، کچھ اچھا کر کے آپ کے لیے لے کر آؤں. تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والے ٹاپکس بھی ویڈیوز مل سکے. کل انشاءاللہ اس کی جو ریمیننگ 3 اسٹیجز ہیں وہ ہم کریں گے، کاؤنسلنگ کی ٹائپس، اور پھر انشاءاللہ کوئی اچھا سا انٹرسٹنگ اور ٹاپک لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو، آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو. اس میں یہی چاہتی ہوں کہ گھر بیٹھے چلے کچھ ایسی چیزیں میں کر سکوں کہ آپ کے لیے وہ شاید میری کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے اور اس سے اس کا کوئی پرابلم حل ہو جائے. تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو بینگ واچنگ می. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.